بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے لوگو، ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں. اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو آپس میں، اور خبردار رہو قرابت والوں کے بارے میں، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. بحمد اللہ تعالی جو ہمارے مستقل درس قرآن کے احباب ہیں، اب ان کو یہ بات تو یاد ہو چکی ہے کہ سورۃ النساء کا دعویٰ اور مرکزی مضمون کون سا مسئلہ ہے؟ اصلاح معاشرہ. اور سورۃ النساء کا جو پہلا رکوع ہے اس کا خلاصہ اور دعویٰ کیا ہے؟ اپنے گھر میں ناجائز مال کی آمد کو روکنا. اب یہ جو اصلاح معاشرہ ہے، معاشرے کے اندر جو بسنے والے افراد ہیں ان کے درمیان آپس میں محبت، پیار اور الفت کو پیدا کرنا. اس کے لیے اللہ رب العزت نے چونکہ معاشرے میں بسنے والے جو خاندان ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں، ان میں دو قسم کا تعلق ہوتا ہے. ایک قسم کا تعلق وہ ہے جو بہت قریبی ہے، جو کل کے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا والارحام کے حوالے سے، کہ جس طرح ہم ایک لفظ بولتے ہیں ہم سبق، ہم کلاس، ہم استاد، ہم وطن، ہم قبیلہ، اسی طرح ایک لفظ ہے جو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے ہم رحم. ہم سمجھ آئے گی، جس طرح یہ ہے کہ ہماری عمر ایک ہے، ہمارا استاد ایک ہے، ہماری کلاس ایک ہے، اسی طرح معاشرے میں بسنے والے کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جن کا رحم کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. سمجھ آئے گی جناب والا؟ اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ ایک گھر میں جنم لینے والے بہن اور بھائی. سمجھ آئے گی؟ یہ ہوتے ہیں جناب، ان کو کہتے ہیں ذوی الارحام. سمجھ آئے گی؟ ان کو کہتے ہیں والارحام. اب اس سے اوپر معاشرے میں جو خاندان ہوتے ہیں ان میں پھر جو تعلق ہوتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذوی القربا. ذوی القربا یعنی بہت زیادہ جو کیا ہوتے ہیں؟ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. ان میں پھر نمبر ہوتا ہے پہلے جو باپ کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی کہ باپ کی طرف سے چچا ہو گیا، باپ کی طرف سے پھوپھیاں ہو گئیں، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ماں کی طرف سے ہوتے ہیں. تو یہ جو ان کو ارحام نہیں کہتے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذوی القربا کہتے ہیں.
ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذویل قربا کہتے ہیں۔ ارحام جو ہے نا اس کے لیے مثالیں جو مفسرین نے ذکر کی ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ابھی چونکہ کچھ احادیث سے پاک آج کے درس میں عرض کرنے والا ہوں، اس سے اوپر پھر اللہ رب العزت نے تو بالکل جناب والا ارحام سے اوپر سب کو بیان کر دیا ہے۔ پہلے فرمایا جو عمومی تعلق ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ اوپر دیکھو تم سب کا باپ بھی ایک ہے اور تم سب کی ماں بھی کیا ہے؟ ایک ہے۔ سمجھ گی؟ یعنی جناب آدم اور جناب حوا، فرمایا یہ اوپر والا تعلق ہے، یہ عمومی تعلق ہے جو ہر معاشرے کے فرد کا آپس میں کیا ہے؟ پایا جاتا ہے۔ فرمایا جب اوپر سے تمہاری ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، تو تمہیں اس رشتہ داری کا لحاظ کر کے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ محبت و الفت سے رہنا چاہیے۔ اب اس کے بعد پھر نیچے خاص تعلق کو بیان کیا، کون سا؟ والارحام، سمجھے گی؟ جن کے ساتھ جو ہے رحم کا تعلق کیا ہے بھائی؟ ایک ہے، یعنی ہم رحم ہے جناب والا۔ اب آئیے ذرا اس سلسلے میں جو ہے کچھ احادیث سے پاک جو ہے مفسرین نے ذکر کی ہیں۔ معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے وہ احادیث جو ان میں سے صحیح احادیث ہیں اکٹھی ذکر کی ہیں، تو میں وہیں سے آپ کے لیے ان کو پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کل کے درس میں ارحام کے حوالے سے تفصیلی بحث میں نے کر دی ہے۔ اب دیکھیے حدیث پاک کے اندر دو لفظ آتے ہیں، ایک ہے قطع رحمی اور ایک ہے صلہ۔ اب جب رحم کی سمجھ آ گئی تو صلہ رحمی کی بھی سمجھ آ گئی اور قطع رحمی کی سمجھ بھی کیا ہے؟ آ گئی۔ اب صلہ رحمی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اس جو ہم رحم ہیں ان کو آپس میں کیا کرنا؟ جوڑنا۔ اور قطع رحمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کو آپس میں کیا کر دینا؟ کاٹ دینا۔ قطع آپ جانتے ہیں نا، اس کو کیا کر دینا؟ کاٹ دینا۔ اب قطع کے حوالے سے جتنی مذمت کی بات آئے گی وہ تو آپ جانتے ہیں کہ قطع رحمی اسی کو کہتے ہیں نا۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں عرض کرتا ہوں۔ دو بھائی ہیں آپس میں، ان کے درمیان ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر اعتماد کر رکھا ہے اور آپس میں مل کر نظام زندگی چل رہا ہے، لیکن جس پر اعتماد کیا گیا ہے اس نے اندر خانے خفیہ طریقے کے ساتھ دوسرے بھائی کو سرنگ لگائی رکھی ہے۔ اب جب دوسرے بھائی کو پتہ چلا ہے، اس نے اپنے حق کا مطالبہ کر دیا ہے، تو اب قطع رحمی کرنے والا کون ہوگا؟ جس نے اپنے حق کا مطالبہ کیا ہے یا جس کی طرف سے زیادتی کا آغاز ہوا ہے؟ ہاں بس یہ بات ذہن میں رکھ لے، سمجھ آئے گی؟ یہ اصل بات یہ ہے کہ قطع رحمی یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے دوسرا، ایک بھائی، دو بھائی ہیں، ایک بہن بھائی ہے، ان کا آپس میں کوئی بھی تعلق چل رہا ہے، کوئی بھی نظام چل رہا ہے، ان میں سے جس کی طرف سے پہلے اس معاملے کی خرابی کا آغاز ہوگا، جس کی وجہ سے پھر وہ دوسرا آدمی ہو سکتا ہے وہ جذبات میں آ جائے، ہو سکتا ہے وہ غصے میں آ جائے اور اس کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں ہو جائیں، کچھ ایسے معاملات ہو جائیں جن کی وجہ سے بات ختم ہو جائے، تو قطع رحمی کی مذمت والی احادیث اس آدمی پر ہوں گی جس کی وجہ سے اس رشتہ داری کی خرابی کا کیا ہوا ہے؟ آغاز ہوا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جو اس کا کیا بنا ہے بھائی؟ سبب بنا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی دوسرے کا حق کھا رہا ہے اور جس آدمی کو پتہ چلا ہے کہ یہ تو ہمارے حق کے اوپر جناب والا ڈاکے ڈال رہا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا حق دے دو، اور پھر وہ لوگوں کو کہے دیکھو جی انہوں نے ہمارے ساتھ رشتہ داری کو کیا کر دیا ہے؟ توڑ دیا۔ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، اس کو اچھے طریقے کے ساتھ آپ کیا ہیں؟ سمجھ جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب سب لوگ، اب دیکھو نا قرآن نے یا ایھا الناس اس صورت میں کہا ہے، پہلے اگر اوپر والے بڑے رشتے کا لحاظ بھی کرنا سب کو حکم ہے، اس کے بعد والارحام، جتنے بھی وہ افراد ہیں جن کا رحم ایک ہے ان میں سے سب کو حکم ہے کہ تم نے آپس میں بدسلوکی سے کیا کرنا ہے بھائی؟ بچنا ہے۔ اب جب ہر آدمی اس چیز کا خیال رکھے گا تو اس کے بعد پھر معاشرے کے اندر افراد میں زندگی کیا ہوگی؟ پر مسرت ہوگی۔ اسی کے لیے حکم دیا ہے اتقوا، کہ رب سے کیا کرنا ہے؟ ڈرنا ہے۔ سمجھے گی؟ یہ میں نے ایک بنیاد آپ کے لیے عرض کر دی ہے، اس سے آپ آگے بہت سارے مسائل جو ہیں
وہ خود بخود سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ جو دو بھائیوں کے درمیان چل رہا ہو، جو بہن بھائی کے درمیان چل رہا ہو، یا دو بہنوں کے درمیان چل رہا ہو جن کا آپس میں رحم ایک ہے، اب وہ جو تعلق ہے، وہ جو اس میں قطع آئی ہے، اس میں جو کٹ آیا ہے، اس کٹ کی بنیاد اور سبب ان دونوں میں سے پہلے کون بنائے، سمجھے؟ یہ مذمت والی احادیث پھر اس کے اوپر آئیں گی۔ پہلے جو ہے نا صلہ رحمی کے حوالے سے کہ آپس میں اس کو جوڑ کے رکھنا، اس کی فضیلت کیا ہے، آپس میں اس کو کیا ہے، جوڑ کے رکھنا، اس کی فضیلت کیا ہے۔ پہلی حدیث پاک، یہ بہت مشہور حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ، فرمایا جو آدمی تم میں سے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے رزق میں وسعت پیدا ہو جائے، اس کے رزق میں کیا پیدا ہو جائے، یہ تعویذ آپ کو دے رہا ہوں، اس کو لٹکانا ہے اپنے گلے کے اندر، یہ نبوی تعویذ ہے، کہتے نہیں لوگ